بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے النقد الادبی کے موضوع پر اختبارات اللغۃ العربیہ سے آخری لیکچر ہے۔ یہ 160 سے 164 صفحہ تک، اس کے اندر ہم النقد الادبی کے تقریباً تمام اہم کتابیں اور مؤلفین کے بارے میں یہاں پہ جانیں گے، اور اسی طرح توابع و ضوابط سے کیا مراد ہے، شیاطین الشعراء سے کیا مراد ہے، ادباء المہجر، یہ اس کے اندر کچھ مختصر سے سوالات ہیں، اور اس کے علاوہ تقریباً یہ تمام سوالات جو ہیں کتب اور مؤلفین پر مشتمل ہیں، وہ تمام کے تمام آج اس کا احاطہ کریں گے۔ آئیے کتاب پر پڑھتے ہیں۔ کم عدد الشعراء الذین اختارهم ابو زید القرشی فی کتابہ جمہرۃ اشعار العرب، کہ ابو زید القرشی کی کتاب جمہرۃ اشعار العرب میں ابو زید القرشی نے جن شعراء کو منتخب کیا ہے ان کی تعداد کتنی ہے، یہاں پہ لکھی ہے یہ 49، 49 ان کی تعداد ہے۔ تعد جمہرۃ ابی زید اول محاولۃ نقدیۃ مدونۃ فی تاریخ النقد الادبی وقد عرض فی مقدمتها۔ اس سوال کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ ابو زید القرشی کی کتاب جمہرۃ اشعار العرب جو ہے، یہ نقد کے اندر پہلی کوشش تھی تاریخ النقد الادبی کے اندر، جو انہوں نے کوشش کی، اس کے اوپر کتاب لکھی، اور اس کے مقدمے میں انہوں نے یہ چیزیں پیش کی ہیں: لغت الشعر و لغت القرآن، اول من قال الشعر، کہ سب سے پہلے شعر کس نے کہا، طبقات الشعراء، اور شعراء کے طبقات، کلها صحیح، مطلب یہ تینوں چیزیں ٹھیک ہیں۔ یہ تینوں چیزیں انہوں نے اپنی کتاب جمہرۃ اشعار العرب کے مقدمے میں پیش کی ہیں۔ اس کے بعد ہے قد عرض ابن السلام الجمحی فی کتابہ طبقات الشعراء، کہ ابن السلام الجمحی نے اپنی کتاب طبقات الشعراء کے اندر یہ چیزیں پیش کی ہیں: کلها صحیح، یہ تمام چیزیں، نشأۃ العلوم عند العرب، قضایا النقد والادب واللہجات، تاریخ النحو والعروض وانتحال الشعر۔ یہ ابن السلام الجمحی کی کتاب طبقات الشعراء میں ہے۔ ابن السلام الجمحی، ان کا مکمل نام ہے محمد بن سلام بن عبداللہ بن سالم الجمحی البصری۔ یہ سن 756 میں پیدا ہوئے اور سن 845 میں انہوں نے وفات پائی۔ اس کے بعد ہے یعد کتاب الشعر والشعراء وادب الکاتب لابن قتیبہ مرجعا فی تاریخ، کہ ابن قتیبہ کی کتاب ادب الکاتب اور الشعر والشعراء، یہ کتابیں تاریخ ادب اور نقد کے اندر ایک اہمیت کے حامل تھیں۔ یہ ابن قتیبہ یہ ایک بہت بڑے ادیب تھے۔ ہجری 213 میں یہ پیدا ہوئے اور ہجری 276 میں انہوں نے وفات پائی۔ اس کے بعد ہے من الادباء العلماء الذين اشتغلوا بالادب والشعر والبلاغت والنقد فی العصر العباسی، کہ عصر عباسی میں ادیب علماء جو تھے، جو ادب، شعر اور بلاغت اور نقد میں جنہوں نے کام کیا عصر عباسی میں، ان میں سے کون تھے، یہ نیچے لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے یہ ایک ٹھیک ہیں، عمرو بن بحر الجاحظ۔ یہ ایسے ادیب تھے جنہوں نے ادب، شعر، بلاغت اور نقد میں عصر عباسی میں کام کیا ہے۔ عمرو بن بحر الجاحظ، یہ ہجری 159 میں پیدا ہوئے اور ہجری 255 میں انہوں نے وفات پائی۔ اس کے بعد ہے من اوفى کتب الجاحظ التي بحث فيها قضايا البلاغة والنقد، کہ جاحظ کی کتابوں میں سے جو سب سے مکمل کتاب ہے جس کے اندر اس نے بلاغت اور نقد کے اوپر بحث کی ہے، وہ کون سی کتاب ہے؟ البیان والتبیین۔ اس کے بعد ہے من الف کتاب نقد النظم، یہ کتاب نقد النظم یہ لکھی ہے قدامہ بن جعفر۔ قدامہ بن جعفر بن زیاد البغدادی 873 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 948 میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ اس کے بعد ہے من الف کتاب نقد الشعر، یہ بھی قدامہ بن جعفر نے لکھی ہے۔ اس کے بعد ہے من مؤلف کتاب العقد الفرید، کہ العقد الفرید کتاب کے مؤلف کون تھے؟ یہ ابن عبد ربہ، یہ شاعر تھے اندلس کے۔ 860 میں یہ پیدا ہوئے اور 940 عیسوی میں انہوں نے وفات پائی۔ اس کے بعد ہے من مؤلف کتاب الصناعتین،
کہ صناعتین کتاب کے مؤلف کون تھے؟ یہ تھے ابو ہلال العسکری. یہ ادیب تھے اور ناقد تھے، لغوی تھے اور شاعر بھی تھے. یہ سن 920 میں پیدا ہوئے، 1005 میں انہوں نے وفات پائی. اس کے بعد ہے من مؤلف کتاب العمدہ. یہ عمدہ کنہوں نے لکھی ہے؟ یہ ہے ابن رشیق، ان کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد ہے من مؤلف کتاب الوساطۃ بین المتنبی و خصومی، کہ اس کے الوساطہ بین المتنبی والخصومی اس کتاب کے مؤلف کون تھے؟ یہ تھے عبدالعزیز الجرجانی. یہ عبدالعزیز الجرجانی ان کا مکمل نام ہے، قاضی علی بن عبدالعزیز الجرجانی. ہجری 322 میں یہ پیدا ہوئے اور ہجری 392 میں انہوں نے وفات پائی ہے. اس کے بعد ہے قد الف ابن شہید الاندلسی رسالۃ حیث یلتقی شیطانہ شیاطین الشعراء والکتاب وتقوم الجن بعملیۃ النقد فما اسمها. ان کے یہ ابن شہید الاندلسی نے ایک رسالہ لکھا جس کے اندر انہوں نے ایک فرضی کردار بنائے کہ ان کے شیطان جو ہیں وہ شعراء کے شیاطین اور دیگر کاتبین جو تھے ان کے شیاطین کے ساتھ اس کی ملاقات کرواتے ہیں ایک فرضی کہانی کے اندر. وتقوم الجن بعملیۃ النقد، اور اس کے اندر ایک جن جو ہے نقد کا کردار ادا کرتا ہے وہ ناقد بن کر. تو یہ ان کے رسالے کا نام ہے رسالۃ التوابع والزوابع. یہ تابع دراصل اسی رسالے کے اندر ایک کردار کا نام ہے جو جن تھا، اور زوابع یہ ایک زوبع شیطان کا نام ہے، اسی رسالے کے کردار میں سے ایک کردار ہے. اس کے بعد ہے فی النصف الاول من القرن العشرین ظہر فی مصر کثیر من النقاد البارزین منہم، کہ 20ویں صدی کے نصف اول میں مصر کے اندر بہت سارے بڑے جو نقاد تھے وہ آئے، ظاہر ہوئے. کثیر من النقاد البارزین، بہت سارے بڑے ناقدین آئے. ان میں سے وہ یہاں پہ نیچے ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. العقاد عباس محمود العقاد، یہ بہت بڑے ادیب تھے. یہ 1899 میں پیدا ہوئے، 1964 میں انہوں نے وفات پائی. اس کے بعد ہیں شکری محمد الشکری، 1935 میں پیدا ہوئے. اور اس کے بعد ہیں المازنی، اور اسی طرح طه حسین علی بن سلامہ، یہ بہت بڑے ادیب تھے. 1889 میں یہ بھی پیدا ہوئے. اور اس کے بعد ہیں لویس عوض، یہ 1915 میں پیدا ہوئے اور 1990 میں انہوں نے وفات پائی. محمد مندور، یہ بھی ادیب تھے. یہ 1907 میں پیدا ہوئے اور 1965 میں انہوں نے وفات پائی. عبدالقادر القط، یہ ان کا مکمل نام ہے عبدالقادر حسن القط. یہ 1916 میں پیدا ہوئے، 2002 میں انہوں نے وفات پائی. احمد امین، یہ 1886 میں پیدا ہوئے، 1954 میں انہوں نے وفات پائی. کلھا صحیح، یہ تمام کے تمام ناقدین تھے اور بڑے ناقد تھے. مصر کے اندر یہ ظاہر ہوئے. فی النصف الاول من القرن العشرین، کے 20ویں صدی کے اوائل میں، شروع میں. تو اس کے بارے میں النصف الاول من القرن العشرین. اب یہ اصل میں یہاں پہ 2020 کا مطلب 20ویں ہونا چاہیے، لیکن یہ اصل میں ہے 1900 کی صدی میں یہ پیدا ہوئے. اس کے بارے میں میں ایک لیکچر مکمل بناؤں گا کہ نصف اول، نصف ثانی، قرن عشرین، قرن تاسع عشر، یہ اس کے بارے میں مکمل لیکچر ہوگا، اس کو سمجھیں گے. عقد، قرن، اور یہ اس کے بارے میں انشاءاللہ. اس کے بعد ہے من قال السیاست دخلت فی الادب وقومت الادیب بلونہ السیاسی فافسد ذلك الادب والنقد معا. کہ یہ بات کس نے کہی ہے کہ سیاست ادب کے اندر جب داخل ہوئی اس نے ادیب کے اوپر سیاسی رنگ چڑھا دیا. فافسد ذلك الادب، اس بات نے ادب کو بہت نقصان پہنچایا اور نقد کو بھی اس کے ساتھ نقصان پہنچایا. تو یہ بات کہی ہے احمد امین نے. اس کے بعد ہے فی شعر من قال طه حسین انه شعر الصالونات لا يحتمل ان يخرج الى الخلاء فيأخذه البرد من جوانبه. یہ طه حسین نے ایک نقد کیا ہے کسی کے شعر پر. وہ کس کے شعر ہیں؟ وہ ہے الدکتور ابراہیم ناجی. یہ ابراہیم ناجی
یہ بھی شاعر تھے، 1898 میں پیدا ہوئے، 1953 میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ تو ان کے بارے میں طه حسین کہتا ہے کہ ان کے شعر جو تھے سالونات، سالون ویسے کہتے ہیں برآمدے کو یا چھپی ہوئی جگہ کو یا اندر کی جگہ کو، کہ ان کے شعر جو تھے وہ اندر ہی اندر تھے، مطلب اندر رہنے والے تھے۔ اس کے اوپر نقد کیا انہوں نے، لا يحتمل یخرج الى الخلاء، کہ ان کے اشعار اس بات کی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ وہ باہر نکلیں خلا میں، فیأخذه البرد من جوانبه، کہ اگر وہ باہر نکلیں تو ان کو پھر ٹھنڈ لگ جائے گی۔ اس کے بعد ہے من الذین نقدهم طه حسین فی حدیث الاربعاء بقوله لا نستبح لانفسنا ان نغری الناس بقراءتهم، کہ وہ طه حسین نے کن کے اوپر نقد کی ہے اپنی کتاب حدیث الاربعاء میں اس قول کے ساتھ کہ ہم نہیں حلال سمجھتے اپنے آپ کے لیے کہ لوگوں کو ہم ہلاکت میں ڈالیں ان کی چیزیں پڑھنے پر۔ وہ تھے ادباء المحجر، یعنی طه حسین اس قول کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ ہم یہ بات حلال نہیں سمجھتے کہ لوگوں کو ہم اجازت دیں کہ ادباء المحجر جو تھے ان کی وہ چیزیں پڑھیں، کیونکہ ان کی چیزیں ایسی تھی کہ وہ لوگوں کو ہلاکت میں ڈال سکتی تھیں یا خطرے میں ڈال سکتی تھیں، یا اس طرح تھی جو لوگوں کے اندر فساد پیدا کرتی ہیں۔ یہ ادباء المحجر کون تھے؟ ادباء المحجر سے مراد ایسے لوگ تھے جو عربی ادیب تھے لیکن انہوں نے عرب چھوڑ دیا تھا اور یہ یورپ چلے گئے تھے، ہجرت کر گئے تھے، تو ان کو ادباء المحجر کہا گیا۔ ان میں پیش جو تھے جبران خلیل جبران، میخائیل نعیمہ اور ایلیا ابو ماضی، اس طرح کے یہ جو ادیب تھے یہ ادباء المحجر انہیں کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ عرب کو چھوڑ کر یورپ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ اس کے بعد من هم شعراء الذين يسمون ثالوث العصر الحديث مثل الثالوث الاموی جریر والفرزدق والاخطر، کہ وہ کون سے شاعر تھے جو جنہیں جدید دور کا یعنی شاعر کہا گیا ہے، ثالوث العصر، جدید دور کے تین بڑے شاعر، جس طرح اموی دور کے تین بڑے شاعر جریر، فرزدق اور اختل تھے۔ تو جدید دور کے کون سے تھے؟ تو یہاں پہ یہ ہیں احمد شوقی، حافظ ابراہیم، خلیل مطران، یہ جدید دور کے تین بڑے شاعر تھے۔ اس کے بعد ہے بدأ الصراع النقدی بین العقاد و مصطفیٰ الرافعی علی قصیدتی صالون میں، کہ عباس محمود العقاد اور مصطفیٰ الرافعی کے درمیان ایک قصیدے کے اوپر انہوں نے مقابلہ کیا، دونوں نے اس کے اوپر نقد کی۔ تو وہ مقابلہ کس قصیدے کے اوپر تھا؟ وہ قصیدے کا نام ہے صالون میں۔ اس کے بعد الشعر صنعۃ مزخرفۃ الدیباج وحلیۃ محکمۃ القافیہ وما بعد هذا فضول فی رأی عبد العزیز البشری۔ یہ عبد العزیز البشری کی رائے میں شعر ایک ایسی چیز ہے جو جس کے اوپر ریشم چڑھایا گیا ہو، یعنی اس کو تشبیہ دے رہے ہیں۔ وہ شعر کی خوبصورتی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر گویا ریشم چڑھا ہوتا ہے، وحلیۃ محکمۃ القافیہ، اور اس کے اوپر قافیہ کے جو احکامات ہیں، قواعد ہیں، وہ ان کے پابند ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہوتا ہے وہ شعر نہیں ہوتا، وہ فضول، وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ فی رأی عبد العزیز البشری، یہ ان کی رائے میں شعر کی تعریف یہ ہے، شعر ایسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے الشکل الجمیل للشعر هو اداة المعنى الى الظہور وشأنه ان يتلاشی ساعة يبرز لك معنى فی رأی، کہ خوبصورت شعر کی جو تشریح کر رہے ہیں کہ خوبصورت شعر کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ جس کا معنی اور اس کی کیفیت وغیرہ تھوڑی سی کوشش اور ڈھونڈنے کے ساتھ ظاہر ہو جائے۔ تو ایسا شعر جس کی معنی اور جس کی کیفیت تھوڑی کوشش کے بعد ظاہر ہو جائے، ایسا شعر ہی خوبصورت شعر کہلاتا ہے۔ یہ رائے ہے عباس محمود العقاد کی۔ یہ بہت بڑے ادیب تھے، 1889 میں یہ پیدا ہوئے اور 1964 میں انہوں نے وفات پائی۔ اس کے بعد ہے ان اجمل المعانی واروعها يفسد اقبح الفساد اذا لم يؤدي في لفظ مستقیم في رأی طه حسین۔ طه حسین کے نزدیک یہ ان کی رائے ہے کہ بہترین اور خوبصورت معانی بھی اگر اچھے لفظ کے ساتھ، سیدھے لفظ کے ساتھ ادا نہ کیے جائیں تو وہ بھی فساد پیدا کر دیتے ہیں، کہ خوبصورت اور بہترین معانی بھی اقبح الفساد، فساد کی سب سے بری حالت
پیش کر سکتے ہیں اگر وہ ایک اچھے لفظ کے ساتھ ادا نہ کیا جائے اس کا معنی۔ یہ رائے ہے طه حسین کی۔ طه حسین علی بن سلامہ، یہ 1889 میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ہے ان یتجلی فی شعرہ صورۃ کاملۃ للطبیعیۃ بجمالها وجلالها وعلانیتها واسرارها، هذا هو حد الشاعر العظیم فی رأی یہ محمود عباس محمود العقاد۔ یہ تعریف کر رہے ہیں شعر کی کہ ایسا شعر ان یتجلی فی شعر، ایسا شاعر جس کے شعر میں مکمل اس کی طبیعت، اس کا جمال، اس کا جلال اور اس کی حیت، ظاہری حیت اور پوشیدہ حیت، وہ سب کچھ اگر کسی شاعر کے شعر میں ظاہر ہو جاتا ہے تو ایسے شاعر جو ہے عظیم شاعر ہیں۔ ہوا حد الشاعر العظیم، کہ یہ ایک بڑے شاعر کی تعریف ہے جس کے شعر کے اندر اس کی جلال، کمال اور اس کی خوبصورتی اور اس کی پوشیدگی اور اس کی جو ظاہری خوبیاں ہیں وہ سب کچھ ظاہر ہو جائے، ایسا شاعر عظیم شاعر کہلاتا ہے۔ یہ کہا ہے عباس محمود العقاد نے۔ اس کے بعد ہے من قال ان شرط الادیب عندی ان یکون مطبوعا علی القول ای غیر مخلد فی معناه ولفظه، کہ یہ بات کس نے کہی ہے کہ ادیب کی شرائط میں سے ہے میرے نزدیک ادیب ایسا ہو کہ وہ جو اس کا قول جو ہو وہ طبعی ہو، اس کی اپنی طرف سے بنایا گئے بات ہو، اپنی طرف سے اس نے کوئی قول کہا ہو، غیر مقلد یعنی کسی کی تقلید کیے بغیر، کسی کی اتباع کیے بغیر، کہیں سے چوری شدہ مواد اٹھائے بغیر اس نے اپنے معنی اور اپنے لفظ میں جو قول کہا ہو وہ اس کا اپنا ہو۔ تو ایسا جو ہے ادیب ہونے کے لیے سب سے بڑی شرط یہی ہے، یہ عباس محمود العقاد کے نزدیک۔ اس کے بعد ہے من قال الخلق لیس معناه ان تخرج من العدم وجودا انما الخلق في الادب والفن هو ان تنفخ روحا في مادة موجودة، کہ یہ بات کس نے کہی ہے کہ کوئی چیز پیدا کرنا، کوئی چیز بنانا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز عدم سے وجود میں لے آئیں، اس کی کوئی چیز آپ ایسی بنائیں جو پہلے سے موجود نہ ہو، بلکہ خلق کا مطلب یہ ہے ادب اور فن کی دنیا میں کہ آپ کسی موجود چیز کے اندر بھی کوئی روح پھونک دیں، کسی موجود چیز کے اندر جان پھونک دیں، تو یہ بھی خلق کہلائے گا، ان تنفخ روحا فی مادۃ موجودۃ۔ اس کے بعد ہے من المراد بقول طه حسین الادباء الثلاثہ لا يعيشون۔ اس کے بعد ہے من المراد بقول طه حسین الادباء الثلاثة لا يعيشون لأدبهم وإنما يعيشون بأدبهم، کہ طه حسین کے اس قول سے کون مراد ہیں کہ تین ادیب ایسے ہیں جو اپنے ادب کے لیے نہیں جیتے بلکہ وہ ادب کے ساتھ جیتے ہیں۔ یہ تین یہاں پہ حافظ و شوقی والمنفلوطی، حافظ ابراہیم احمد شوقی اور مصطفیٰ اللطفی المنفلوطی، یہ تین جو ادیب ہیں ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ گویا یہ ادب کے لیے نہیں جیتے، ادب کے ساتھ جیتے ہیں، یعنی یہ جو لکھتے ہیں، یہ بولتے ہیں، یہ کوشش نہیں کرتے اب اس بات کی کہ یہ ادب کے ساتھ بولیں، بلکہ ان کو کوشش کیے بغیر ہی ان کی ہر لکھی ہوئی بات، ہر بولی ہوئی بات ادب کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے من قال شوقی ینظم و حافظ یبنی و مطران یبتدع، کہ یہ بات کس نے کہی ہے کہ شوقی جو ہے احمد شوقی شاعر جو تھے یہ ترتیب دیتے تھے، منظم اشعار کہتے تھے، اور حافظ جو تھے یہ بنیاد ڈالتے تھے، بنیادی اشعار ہوتے تھے، اور مطران جو تھے یبتدع یہ نئے نئے اشعار اور جدت اس میں لاتے تھے۔ یہ قول ہے اسماعیل صبری کا۔ یہ اسماعیل صبری قاہرہ کے رہنے والے تھے، یہ 1855 میں پیدا ہوئے اور 1923 میں انہوں نے وفات پائی۔ اس کے بعد ہے اطلق نقاد عصر الحدیث علی احمد شوقی لقب امیر الشعراء، کہ عصر حدیث کے ناقدین نے احمد شوقی کو امیر الشعراء کا لقب دیا۔ اس کے بعد ہے قد اطلق النقاد علی حافظ ابراہیم لقب شاعر النیل، یہ حافظ ابراہیم کو شاعر النیل کا لقب دیا گیا۔ یہ شاعر النیل کا لقب ان کو اس لیے دیا گیا کیونکہ یہ
جب پیدا ہوئے تو یہ کسی کشتی میں پیدا ہوئے تھے، جو کشتی اس وقت دریائے نیل میں سفر کر رہی تھی، اور اسی سفر کے دوران یہ پیدا ہوئے تو دریائے نیل میں، تو اس لیے ان کو شاعر النیل کہا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے قد لقب خلیل مطران بلقب شاعر القطرین، کہ خلیل مطران کو جو لقب دیا گیا وہ ہے شاعر القطرین۔ اس کے بعد ہے قد اطلق النقاد العصر الحدیث على رشید سلیم الخوری لقب الشاعر القروی، کہ عصر حدیث کے ناقدین نے رشید سلیم الخوری کو الشاعر القروی کا لقب دیا ہے۔ اس کے بعد ہے قد اطلق النقاد على بشارت عبداللہ الخوری، یہ کہیں پہ ان کا نام بشارہ ملتا ہے، کہیں پہ بشارت یہ ملتا ہے، عبداللہ الخوری، یہ ان کو لقب دیا گیا۔ اس کے بعد ہے اطلق علیہ النقاد لقب شاعر النیل لأنہ ولد فی باخرۃ راسیۃ علی النیل، یہ حافظ ابراہیم یہ وہی بات جو ابھی میں نے بتائی ہے کہ شاعر النیل ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دریا نیل میں ایک کشتی کے اندر پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ہے قد اطلق علیہ النقاد لقب شاعر القطرین لأنہ ولد فی الشام واقام فی مصر، کہ یہ شاعر القطرین کا لقب جو خلیل مطران کو دیا گیا، یہ کیوں دیا گیا؟ کیونکہ یہ شام میں پیدا ہوئے لبنان کے اندر، اور یہ مصر میں انہوں نے رہائش اختیار کی، اس لیے انہیں شاعر القطرین کہا گیا۔ اس کے بعد قد عاب طه حسین علی ایلیا ابی ماضی اختیار الدال الساکنۃ قافیۃ لقصیدۃ الطین، کہ طه حسین نے ایلیا ابو ماضی کو اس بات پر انہوں نے نقد کی ہے کہ انہوں نے جو دال ساکن دال کو اپنے اختیار الدال الساکنۃ قافیۃ لقصیدہ، کہ انہوں نے ایک قصیدہ تین کے اندر ساکن دال کو جو ہے نا قافیہ بنایا ہے اپنے قصیدے میں، اس بات پر طه حسین نے ایلیا ابو ماضی پر نقد کی ہے۔ اس کے بعد ہے کتاب النقد والنقاد المعاذرون قد الفہ، اس کو کس نے تالیف کیا ہے؟ محمد مندور نے۔ اس کے بعد ہے کتاب نزعات التجدید فی الادب العربی المعاصر قد الفہ، یہ کتاب تالیف کی ہے انور الجندی نے۔ اس کے بعد ہے کتاب النقد الادبی الفہ، اس کو تالیف کیا ہے احمد امین نے۔ اس کے بعد ہے کتاب خلیل مطران شاعر القطرین الفہ ایلیا حاوی، یہ کتاب ایلیا حاوی نے تالیف کی ہے۔ اس کے بعد ہے کتاب النقد الادبی قد الفہ سید قطب، اس کو سید قطب نے تالیف کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہے مؤلف کتاب الشعر العربی المعاصر، یہ کتاب لکھی ہے الطاہر احمد مکی نے۔ اس کے بعد ہے کتاب حدیث الاربعاء۔ اس کے بعد ہے کتاب مطالعات فی الکتب والحیات، یہ تالیف ہے عباس محمود العقاد کی۔ اس کے بعد ہے کتاب مرجعات فی الآداب والفنون الفہ عباس محمود العقاد۔ اس کے بعد ہے کتاب قواعد النقد الادبی الفہ کرمبی، یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں ان کے بارے میں بھی۔ من ادبنا المعاصر، اس کے بعد ہے من ادبنا المعاصر، کتاب ہے یہ تالیف کی ہے طه حسین نے۔ اس کے بعد ہے کتاب قضایا النقد بین التقدیم والحدیث، یہ تالیف کی ہے محمد ذکی العشماوی کی۔ اس کے بعد ہے مؤلف الکتاب النقد الادبی الحدیث، یہ کتاب ہے محمد غنیمی ہلال کی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ النقد الادبی کا موضوع یہ اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ کتاب کے تمام موضوعات پر اگلے لیکچر بنائیں گے۔ تو اگر آپ کو یہ لیکچر مفید لگا ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔